ارے ہم عزت کے طلبگار ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے۔ کیسے عزت ملے گی؟ سینٹ مائیکل میں پڑھا کر اپنے بچوں کو، سینٹ جیویئر میں پڑھا کر کے، سن شائن میں، نارتھ پول میں، انگریزی میڈیم میں جوان بچیاں مسلمانوں کی ان کی رانیں کھلی ہوئی اسکرٹ پہن کر کے جا رہی ہیں۔ مولوی ٹوک دے، حاجی صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں لیبرل مسلمان نہیں، میں آرتھوڈاکس نہیں بننا چاہتا، کٹر پنتھی نہیں، میں تو لیبرل مسلمان ہوں۔ ہم اپنی بچیوں کو غیر محرم مردوں کے ساتھ باہر بھیج رہے ہیں، کوٹ لگا کر، ٹائی پہن کر، بوٹ پہن کر، سوٹ پہن کر، عزت کے طلبگار ہیں۔ ارے ممبئی جانا ہوا، ایک صاحب جمعہ کے دن نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان کیسا لباس پہنتے ہیں؟ شرٹ پینٹ، ہے نا؟ شرٹ پینٹ، میں نہیں کہہ رہا کہ شرٹ پینٹ حرام ہے، لیکن شرٹ پہنا ہوا ہے اور پینٹ، شرٹ بالکل کمر تک، اتنی ہوتی ہے نا بھائی آج کل، پینٹ وہ جینس والی ٹائٹ۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے پینٹ خرید کر کے لائیں، اللہ کی قسم اس پینٹ کو پہننے کے بعد اگر آپ چاہیں کہ اس کو کمر کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے ناف تک پہنچا دے، پہنچا نہیں سکتے۔ ادھر کھینچو گے تو پیچھے جائے گا، پیچھے کھینچو گے تو آگے کھسکے گا۔ اب وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جمعہ کی نماز، رکوع میں جاتا ہے، شرٹ اوپر اٹھا، پینٹ کا بیلٹ نیچے کھسکا، جو نہیں دکھنا چاہیے وہ دکھ گیا۔ ایسا دکھا کہ سجدے میں جانے کے بعد اگر پیچھے کوئی ایک کا سکہ ڈال دے تو جناب کے پتلون کے اندر چلا جائے۔ نماز کے اندر میں شرمگاہ کا چھپانا واجب، جب تک شرمگاہ نہیں چھپاؤ گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے میں کھڑا ہوں، آنکھیں شرمسار ہو رہی ہیں، نگاہ نیچی کرنی پڑ رہی ہے کہ کیسے اس نالائق کو سمجھاؤں، کیسے اس گندے منظر سے نظر ہٹے۔ نماز ختم ہوتی ہے، اس کو سمجھاتا ہوں، میرے بھائی تیری نماز نہیں ہوئی جمعے کی۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ تو نے نماز پڑھی، جب تو رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تیری شرمگاہ پیچھے سے کھل جاتی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے کہا ذرا جھکو، میں ایک موبائل سے سیلفی لے لوں، لے کے دکھایا، کہا استغفر اللہ، میں نے اسے ڈیلیٹ مارا۔ کہا اب یقین ہوا؟ کہا کہ اب کیا کروں؟ میں نے کہا توبہ کرو اور آئندہ ایسا لباس نہ پہنو۔ تو ہم کوٹ پینٹ، سوٹ بوٹ ٹائی اور انگریزی کلچر کے ذریعے چاہتے ہیں اللہ ہمیں عزت دے دے۔ ہائے ہائے، حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کہاں ہے؟ اسرائیل میں نہیں ہے، فلسطین میں ہے، یروشلم میں۔ اسرائیل تو یہ کل کو ملک بنا ہے، ہم نہیں مانتے اسرائیل نام کے کسی ملک کو، وہ تو غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ آج انہی اسرائیلیوں کی ترکیب اور انہی کے اسٹریٹجی اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر یہ سارے جو دل والے ہیں، سنگ والے ہیں، سارے عمل کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ ہم الحمدللہ اس 30-35 کروڑ کے اندر میں اچھی خاصی ایسے لوگوں کی بھی تعداد ہے جو شرک نہیں کرتے، جو کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، جو بیٹے مانگتے ہیں تو اللہ سے، بیٹیاں مانگتے ہیں تو اللہ سے۔ ارے نبی نے تو کہا تھا کہ اگر کسی میت میں، کسی جنازے میں اگر 40 موحد ہو جائیں، 40 لوگ ایسے ہو جائیں جو رب کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، اللہ اس میت کو جنت دے دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ہم 40 سے زیادہ ہیں میرے بھائی توحید پہ چلنے والے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت پر پوری امید ہے، وہ وقت آئے گا یہ منہ کی کھائیں گے اور اللہ انہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم عزت کے طلبگار بنے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بیت المقدس فتح ہوتا ہے، خبر آتی ہے اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، مکہ فتح، یہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ یروشلم کے اندر جو بیت المقدس کا ہیڈ پادری تھا، وہ کہتا ہے کہ میں چابی عمر فاروق کے ہاتھ میں دوں گا، تیرے خلیفہ کے ہاتھ میں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کی چند علامتیں ہیں، جس کے ہاتھ میں چابی دوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ ہائے ہائے قربان جائیے، خلیفہ رسول، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر وہ آتے ہیں، لیکن آنا بھی کیسا آنا ہوا؟ حضرت عمر فاروق اونٹ پہ سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ کس پہ؟ اونٹ پہ۔ بہت سارے مانو ادھیکار سنگٹھن ہیں، مساوات کی شکشا دیتے ہیں، برابری کی تعلیم دیتے ہیں۔ آئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پردھان منتری کی کرسی پر اس کا نوکر جو اس کمرے کی صفائی کرتا ہے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں غلام تم تو داس ہو، لیکن سن لو یہ عمر کا عدل ہے۔ لوگ عدل جہانگیری کی بات کرتے ہیں، میں عدل عمر کی بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں عمر اے غلام تو بھی انسان میں بھی انسان، تو بھی سفر میں بھی سفر میں، سن لے تھوڑی دیر تک تو اونٹ کی پیٹھ پہ سوار رہے گا اور تھوڑی دور تک میں اونٹ کے پیٹھ پر سوار رہوں گا۔ جب غلام کی باری آتی ہے، غلام اونٹ پہ سواری کرتا ہے، حضرت عمر پیدل چلتے ہیں اور اونٹ کی مہاڑ کو پکڑے ہوئے ہیں، اور جب عمر کی باری آتی ہے، عمر اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں اور اونٹ کی مہار غلام کے ہاتھوں میں ہے، بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے وہ منظر، جب باری وہاں پہنچنے کی آتی ہے تو اس غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی، اور فاروق اعظم زمین میں مہار پکڑے کھڑے، جسم پر پیبند لگا ہوا کپڑا ہے۔ ہائے ہائے وہ پادری کہتا ہے، وہ راہب کہتا ہے، ہماری کتابوں کے اندر جیسی شخصیت کا ذکر ہے وہ ایسی ہی شخصیت ہے کہ بیت المقدس کی چابی اس شخص کو ملے گی جس کے کپڑے پر پیبند لگے ہوں گے اور اس کا پیر غبار آلود ہوگا، خاک آلود ہوگا، اس کے چہرے پہ جلال ہوگا، اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا۔ تعرفہم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں تم ان کو ان کے سجدہ کے نشانوں سے پہچان لو گے۔ ہاں ہمارے چہروں پر سجدے کے وہ نشان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب دیکھتا ہے ان کا کمانڈر مسلمان جرنل، کہتا ہے خلیفہ یہ کیا آپ نے حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کے پیر میں کیچڑ لگا ہے، پیبند زدہ کپڑا، غبار آلود، آپ نیچے غلام اوپر، آپ نے تو میری انسلٹ کروا دی۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارے خلیفہ بن سنور کے بڑے بنٹھن کے آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق افسوس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں اور ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ہائے ہائے عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ انا کنا ذل قوم، اے میرے بھائی ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، دنیا کے سب سے ذلیل ترین قوم تھے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سکندر دا گریٹ، سکندر اعظم جب ایشیا کو فتح کرنے چلا، عرب کے بغل سے گزرا، اس کے سپاہ سالار نے کہا کہ حضرت ارے آپ تو سکندر اعظم ہیں، عرب پہ چڑھائی کر لے، مکہ مدینہ کا تھوڑا سا تو علاقہ ہے اس پہ بھی قبضہ کر لے۔ اس نے کہا دا گاربیج آف دا کمیونٹی، یہ انسانی معاشرے کے کچڑا ہے، گندگی ہے، آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، بکریوں کو پانی پلانے کے نام پہ لڑ بیٹھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ تلوار نکالتے ہیں۔ ایسے گھٹیا اور معاشرے کے کچڑے لوگوں پر میں حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں انا کنا ذل قوم، اے میرے بھائی سنو، ہم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے، دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حیثیت کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں انا کنا ذل قوم، اے بادشاہ، اے اپنے ساتھی کو کہتے ہیں میرے بھائی ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی، ہم نے نبی کے دین کو اپنے سینے سے لگایا، رب کی توحید پر ایمان لائے، رب کے قرآن پر ایمان لائے، عَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی۔ پھر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَ اللَّهُ بِهِ، اور سنو، کپڑے کے ذریعے، ٹائی کے ذریعے، سوٹ کے ذریعے، بوٹ کے ذریعے اور
انگریزی کلچر کے ذریعے، دنیا کے طور طریقوں کے ذریعے اگر تم عزت کے طلبگار ہوگے تو کیا ہوگا؟ اذلنا اللہ، اللہ پھر سے تم کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ آج ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے عزت طلب کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی، اس لیے ہم ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔